تحریر کی حرمت اور اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ کہتے ہیں بولا ہوا لفظ ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے، جبکہ لکھا ہوا لفظ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے۔ آج بھی الیکٹرانک میڈیا کی چکا چوند میں پرنٹ میڈیا کی اہمیت اسی طرح مسلم ہے۔ اخبارات، کتابیں اور رسائل ہمیشہ آپ کی دسترس میں رہتے ہیں، یہاں تک کہ ہزاروں سال پرانی تہذیبوں کا احوال بھی اس وقت کی تحریروں سے ملتا ہے۔ لفظ کی حرمت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلا پیغام اقرا کا بھیجا۔ قرآن پاک کو لکھ کر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا گیا۔ آج جبکہ چینلز کی بہتات نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، تب بھی حیرت انگیز طور پر اخبارات کی سرکولیشن کم ہونے کی بجائے بڑھ رہی ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ سنے ہوئے لفظ کے ہوتے ہوئے بھی لکھے ہوئے لفظ کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ریجنل اخبارات کی اہمیت۔ ریجنل اخبارات کی اہمیت جاننے کے لیے قیام پاکستان کے ان ادوار کا جائزہ لینا ہوگا جب قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دینے کے لیے اس وقت کے اخبارات میدان میں اترے، چاہے مولانا محمد علی جوہر کا کامریڈ ہو یا مولانا ابوالکلام آزاد کا الہلال یا پھر مولانا ظفر علی خان کا ذمہ دار۔ اس وقت کے غیور لکھاریوں کی ولولہ انگیز تحریروں نے مسلمانان ہند کو آزادی کے مقاصد سے روشناس کرایا۔ علاقائی اخبارات کی اہمیت ہر دور میں تسلیم کی جاتی رہی ہے، بالخصوص قیام پاکستان کی جدوجہد میں ان اخبارات کی قدر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ آزادی کے متوالے ان اخبارات کو تبرک کے طور پر تقسیم کیا کرتے تھے۔ سرکولیشن کے اعتبار سے اگرچہ ہندو اخبارات آگے تھے، لیکن آزادی کا جوش و جذبہ اور جوش و خروش مشن سے تعلق کی بنیاد پر عام لوگ ان اخبارات کو بہت دھوم دھڑلے سے خریدتے تھے اور پڑھتے تھے۔ ہم نے خود دیکھا ہے، یہ ساری اٹھان ہمارے سامنے ہوئی ہے کہ جن اخبارات نے آزادی کی بات کی ہے، لوگوں نے ان کو سر آنکھوں پہ بٹھایا ہے۔ آج بھی ہم اپنی حکومت سے یہ التجا کریں گے، یہ توقع کریں گے اور اپنے بڑے بھائیوں سے بھی کہ اگر چھوٹے اخبارات کو، جسے ہم اخبارات کی نرسری کہتے ہیں، ترقی میں تعاون کریں تو قومی صحافت میں بہار آ سکتی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حمید ہارون نے، سید سرمد علی نے اور ممتاز طاہر نے علاقائی اخبارات کا کنونشن منعقد کر کے ایک اچھا کام کیا ہے۔ آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی پرنٹ میڈیا کی ترجمان تنظیم ہے، یعنی ملک بھر کے اخبارات و جرائد کے مالکان کی واحد سکہ بند تنظیم۔ اے پی این ایس کا ہمیشہ علاقائی اخبارات کے فروغ کے لیے ایک نمایاں کردار اور کلیدی کردار رہا ہے۔ ہم مشکور ہیں اے پی این ایس کے کہ جتنے بھی اس میں صدور آئے ہیں، جس میں میر خلیل الرحمن صاحب، مجید نظامی صاحب اور قاضی اکبر صاحب، اس میں تو بڑے بڑے نامور لوگ رہے ہیں، اور موجودہ حمید ہارون صاحب، اور میں خود بھی جب صدر تھا تو میں نے کوشش کی ہے کہ علاقائی اخبارات کے لیے ضرور ان کے تمام جو حقوق ہیں، ان کے جو مسائل ہیں، وہ اجاگر کریں اور ان کا حل نکالیں۔ اور ملکی صحافت میں علاقائی اخبارات ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ان کی ترقی اور ترویج کے لیے حکومت کو آگے آنا چاہیے، اور ان کے جو مسائل ہیں جو اس وقت اس کنونشن میں پیش کیے جائیں گے، اس کے حل کا وقت نکالا جائے، تاکہ وہ جن مشکلات سے گزر رہے ہیں ان کو ان سے آزاد کیا جائے، اور یہ اخبارات آج بھی ملکی سلامتی کے لیے اور پاکستان کے نظریے کے لیے، نئی نسل کی آگاہی کے لیے جو کردار ادا کر رہے ہیں، اس کو عوام خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اے پی این ایس نہ صرف ملک بھر کے اخبارات و جرائد کی ترقی و ترویج کا احسن فریضہ انجام دے رہی ہے، بلکہ اشتہارات کے نظام کو بھی کنٹرول کرتی ہے، اس لیے اسے کلیئرنگ ہاؤس بھی کہا جاتا ہے۔ اے پی این ایس کی عمارت 4 ستونوں پر کھڑی ہے۔ نمبر 1، میٹروپولیٹن اے، یعنی 3 بڑے شہروں سے نکلنے والے قومی اخبارات۔ نمبر 2، میٹروپولیٹن بی، انہی شہروں کے میڈیم اور چھوٹے اخبارات۔ نمبر 3، لاہور، کراچی، اسلام آباد کے علاوہ باقی تمام ملک سے شائع ہونے والے علاقائی اخبارات۔ نمبر 4، جرائد۔
APNS کے چاروں ستونوں میں علاقائی اخبارات کو اس لحاظ سے خصوصی اہمیت حاصل ہے کہ یہ 70% سے زائد دیہی عوام کے ترجمان اور رقبے کے لحاظ سے ملک کے تقریباً 80% حصے سے شائع ہونے والے اخبارات ہیں۔ یوں تو ارض پاکستان کے سارے علاقے، تمام شہر خوبصورت اور پرکشش ہیں، لیکن باب الاسلام سندھ ہماری قدیم اسلامی روحانی اور ثقافتی تہذیب کا عظیم تاریخی ورثہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سکھر ہو یا حیدرآباد، لاڑکانہ ہو یا موہنجو-داڑو، صوبے سندھ کے سبھی شہر قدیم اور جدید تہذیب و تمدن کا مظہر ہیں۔ دوسری طرف پھلوں کی خوشبو اور معدنی وسائل سے مالا مال بلوچستان ہو یا غیور پٹھانوں کا صوبہ خیبر پختونخوا، جس کے دلکش نظارے سوئٹزرلینڈ کے حسن کو ماند کر دیتے ہیں، جسے دہشت گردی کی جنگ نے سب سے زیادہ متاثر کیا، لیکن اس قوم کی عظمت و جواں مردی کو سلام کہ جس نے تمام مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اور یہ ہے 5 دریاؤں کی سرزمین پنجاب، جہاں اولیاء اللہ کے شہر ملتان میں حضرت غوث بہاؤالدین زکریہ رحمت اللہ علیہ، شیخ الاسلام حضرت موسیٰ پاک شہید رحمت اللہ علیہ، حضرت شاہ رکن عالم نوری رحمت اللہ علیہ، حضرت شاہ شمس سبزواری رحمت اللہ علیہ جیسے عظیم روحانی بزرگوں کے مزارات فیوز و برکات کا مرکز ہیں۔ گیلانی خاندان نے روحانی تربیت کے ساتھ ساتھ اس خطے میں انجمن اسلامیہ کے تحت تعلیمی اداروں کا نیٹ ورک قائم کر کے ہر سو علم کی روشنی پھیلائی، اور اس خاندان کے بزرگ مدینۃ الاولیاء کے سر سید کہلائے۔ یہ سلسلہ فیض آج بھی جاری و ساری ہے۔ جنوبی پنجاب کا خطہ نہ صرف پورے ملک کی غذائی ضروریات پوری کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، بلکہ کثیر زرع مبادلہ کمانے والی فصل کپاس کا گھر بھی ملتان ہے، جبکہ یہاں کے آموں کی خوشبو تو اب مغربی ممالک کے ساتھ ساتھ امریکہ تک پھیل چکی ہے۔ اسی طرح فیصل آباد کو پاکستان کا مانچسٹر کہتے ہیں، مگر ہمارا دعویٰ ہے کہ فیصل آباد مانچسٹر جیسا نہیں، بلکہ مانچسٹر ہمارے پیارے فیصل آباد جیسا ہے۔ یہ شہر ایک طرف لاکھوں مزدوروں کو روزگار فراہم کرتا ہے تو دوسری جانب ٹیکسٹائل کی برآمدات کے ذریعے قومی معیشت کی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ارض پاک کے ان گوناگون خوبیوں والے تمام شہروں کو APNS کے ریجنل ایریا میں شمار کیا جاتا ہے۔